سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم اور عقل انسانی کو حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ قیام فرمایا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ منازل معراج۔ پہلا قیام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے سٹارٹ ہونے والے سفر معراج کا پہلا قیام مسجد الحرام میں ہوا، جہاں حدیم کعبہ میں شق صدر ہوا، یعنی سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، اور جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا، پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی مبارک جگہ پر رکھ دیا۔ دوسرا قیام مسجد حرام سے براق پر سفر شروع ہوا تو دوسرا قیام مدینہ منورہ پر فرمایا، جہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج کو دولا جاتے ہیں۔ تیسرا قیام طور سینا پر فرمایا اور یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کوہ طور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے۔ چوتھا قیام یہاں سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ قیام فرما کر 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ پانچواں قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کی اہم ترین جگہ قبلہ اول اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین بیت المقدس پر قیام کیا۔ بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، قسمت ہے مسجد اقصیٰ کی، قسمت ہے مسجد اقصیٰ کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ چھٹا قیام زمینی سفر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، جہاں پہلے آسمان پر قیام کے دوران ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ ساتواں قیام دوسرے آسمان حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام سے ملاقات فرمائی، جو آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ شاہ دولا بنا آج کی رات گئے، آج کی رات ہے۔ آٹھواں قیام تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ نواں قیام چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ 10واں قیام پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ 11واں قیام چھٹے آسمان پر
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی 12واں قیام، پھر 7ویں آسمان پر قیام فرمایا۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور یعنی فرشتوں کے قبلے جو عین کعبہ کے اوپر ہے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر آسمان پر جن جن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ 13واں قیام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین کی حد تھی۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نواں سے گزر چکے تھے۔ پھر آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے طے فرمایا۔ 14واں قیام، سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور مقام مستوی پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ 15واں قیام، مستوی سے آگے بڑھے تو عرش الہی پر پہنچے۔ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے، سائز کے اعتبار سے اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ 16واں قیام، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے گئے جہاں خود کب اور کہاں جگہ وقت سب ختم ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ یہاں قیام کے دوران اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے بلا واسطہ اللہ پاک کا دیدار کیا اور کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا یہ تو دینے اور لینے والا جانے، لیکن مختصراً طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی
ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمانا چاہا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا، کیا تم نے سنا، کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا، کیا تم نے لیا، کیا رب نے کہا کیا تم نے سنا، کیا رب نے دیا کیا تم نے لیا۔ یہ بات ہے راز فاوحا کی، یہ بات ہے راز فاوحا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے۔ یہیں پر امت کے لیے اہم ترین تحفہ نماز ملی، 17واں قیام۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں قیام فرماتے ہیں، یہاں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور جنت میں رہتے ہوئے دوزخ اور دوزخیوں کے عذاب ملاحظہ فرمانے کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ اتنی دیر میں تشریف لے آتے ہیں کہ چلتے وقت جس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی وہ ابھی بھی ہل رہی تھی، بستر ابھی تک گرم، اور یوں یہ سفر معراج مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقصد معراج کو صحیح طور پر سمجھ کر تحفہ معراج یعنی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔